اپنی اولادوں کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو چاہے وہ کھیت میں رہنے والا انسان ہو، چاہے مارکیٹ میں جا کر کے بیچنے والا تجارت کرنے والا انسان ہو، کھیت میں جا کر کے ہل چلانے والا انسان ہو، گھر میں رہ کر کے ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہو، لیکن اس کے دل میں خواہش کیا ہو رہی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری اولاد کامیاب ہو جائے، خود کو کامیاب ہونے کے لیے، اپنی اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات محنت کرنے لگتا ہے۔ کوئی جا کر کے زمین کے سینے پر ہل چلا رہا ہے، کوئی مارکیٹ میں جا کر کے اپنی دکان چلا رہا ہے، کوئی جا کر کے اپنے بزنس میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنی تجارت میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں یہی خواہش ہے کہ ہم خود کامیاب ہو جائیں اور اپنی اولاد کو کامیاب ہو جائیں۔ اپنی لگن سے، اپنی جتن سے خوب محنت کرتا ہے، اپنے طاقت بھر وہ انسان پیسہ کماتا ہے، وہ انسان دولت کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنے بچے کو تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے، اپنے بچے کو گیان اور شکشا دینا شروع کر دیتا ہے، اس لیے دینا شروع کرتا ہے کہ میرا بیٹا جب پڑھ لکھ لے گا تو ایک اچھا انسان بنے گا، ایک بہت بڑا انسان بنے گا۔ اس کا بچہ، اس کی اولاد جو ہے پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کے والد کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب میں خود کامیاب ہو گیا اور اپنی اولاد کو بھی کامیاب بنا دیا ہے۔ یعنی کہ ایک باپ نے، ایک غریب باپ نے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھایا کہ پڑھانے کے بعد وہ اس کا بیٹا، اس کی اولاد ایک بہت بڑا انجینئر بن جاتا ہے، ایک بہت بڑا آفیسر بن جاتا ہے، ڈی ایس پی بن جاتا ہے، ڈی ایم بن جاتا ہے، کلیکٹر بن جاتا ہے، ایس ڈی ایم بن جاتا ہے، بہت بڑے ادھیکاری بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم کامیابی کی منزل کو طے کر لیے ہیں، ہمارا بیٹا بڑا عہدے پر فائز ہو گیا ہے، ہماری اولاد کی کامیابی ہو گئی ہے، ہمارا بیٹا انجینئر بن گیا ہے، ہمارا بیٹا پروفیسر بن گیا ہے، ہمارا بیٹا جو ہے سرجن بن گیا ہے، ہمارا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ جہاں ہماری کامیابی تھی ہم کامیاب ہو گئے، ہماری اولاد بھی کامیاب ہو گیا۔ لیکن عزیزان گرامی، جیسے ہی اس کی اولاد، اس باپ جو اپنے وطن کے خون کو جلا کر کے، دھوپ اور گرمی میں اپنے جسم کو جلا کر کے اپنی اولاد کو کامیابی کی دہلیز پر کھڑا کیا تھا، جب اسی بچے کو کامیابی ملتی ہے، کامیابی کی کرسی پر جب بیٹھتا ہے، یعنی کہ وہ بہت بڑا انجینئر بن گیا، یعنی کہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، آفیسر بن گیا، پی ایم بن گیا، سی ایم بن گیا، وہی باپ جو غریب تھا، دن بھر بھوک میں رہ کر کے مزدوری کرتا تھا، لیکن اب وہی باپ اپنے بیٹے کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، وہی باپ سمجھ رہا ہے میرا بیٹا انجینئر ہے، میں اس سے آنکھ ملاؤں تو کیسے ملاؤں، باپ کو ڈر لگ رہا ہے، بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، باپ سمجھ رہا ہے میرا بیٹا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، میں تو کھیت میں ہل چلانے والا انسان، اتنے بڑے ڈاکٹر کے سامنے میں کیسے کھڑا ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، یعنی کہ جتنی بڑی اس کی ڈگری ہے، باپ یہی سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا کامیاب ہے، اتنے بڑے جو ہے عہدے پر فائز ہے، مجھے اپنی اولاد کے سامنے، اس کی کامیابی کے سامنے کھڑے ہونے میں ڈر لگ رہا ہے، میں مجھ سے بات کرنے سے ڈر رہا ہوں، میں مجھ سے آنکھیں ملانے سے ڈر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ باپ کیا باپ تھا جو کامیاب ہونا چاہتا تھا، اپنی اولاد کو کامیاب کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ کیسی کامیابی دی ہے تم نے اپنی اولاد کو کہ خود اس کے سامنے تمہیں کھڑے ہونے میں ڈر لگ رہا ہے۔ کاش کہ تم نے جہاں اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا تھا، کاش کہ تم نے جہاں اپنے بیٹے کو پروفیسر بنایا تھا، کاش کہ تم نے دنیا کی تعلیم دے کر بہت ساری ڈگریاں حاصل دے کر کے تم نے اسے کامیاب بنایا تھا، کاش تم اسی جگہ پر اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا ہوتا، قاری قرآن بنا دیا ہوتا، عالم دین بنا دیا ہوتا، مفسر بنا دیا ہوتا، محدث بنا دیا ہوتا، مفکر بنا دیا ہوتا۔ جب تمہارا بیٹا کامیاب ہو کر کے قاری قرآن بنا ہوتا، تمہاری اولاد کامیابی کی تحریک پر کھڑے ہو کر کے عالم دین بن گیا ہوتا، تمہاری اولاد مفسر بن گیا ہوتا، محدث بن گیا ہوتا، اب اسی اولاد کے سامنے تمہیں کھڑے ہونے میں ڈر نہیں لگتا، تمہیں اس سے باتیں کرنے میں ڈر محسوس نہیں ہوتی، تمہیں جو ہے اس کے سامنے آنکھ ملا کر کے، آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب تمہارا بیٹا حافظ قرآن ہوتا، تمہاری اولاد جو ہے عالم دین ہوتا، عالم باعمل ہوتا، مفسر ہوتا، محدث ہوتا، اور اپنے اس عہدے کی تکیے پر بیٹھا ہوتا تو دیکھتا کہ میرا باپ آ رہا ہے، کرسی کو چھوڑ کر کے الگ چلا جاتا، اس گدے کو چھوڑ کر کے چلا جاتا، اس لیے کہ جب میرے باپ میرے سامنے آ رہا ہے، میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا رہوں گا تو یہ والدین کے خلاف ہو جائے گا، میرے والد میرے سامنے آ رہے ہوں گے تو جو ہے میں اپنی گدی پر
ہوا عزیزان گرامی، اصل میں یہی کامیابی ہے جس کامیابی کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، وہی سب سے بڑا کامران ہے۔ عزیزان گرامی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم اپنی اولادوں کو بڑے بڑے ڈگریوں تیار کر کے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی بات نہیں رکھ سکتے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کیجیے، عالم دین بنانے کی کوشش کیجیے، قاری قرآن بنانے کی کوشش کیجیے۔ وقت میں اتنی قلت ہے، اتنی کم وقت ہے کہ میں اور باقی باتوں کو بیان نہیں کر سکتا، ورنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایسی باتیں لے کر کے آیا تھا کہ یقیناً سننے کے بعد ہر مومن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ کاش ہماری اولاد حافظ قرآن بن جاتی، کاش کہ ہمارا بیٹا بھی حافظ قرآن بن گیا ہوتا، کاش کہ میرا بیٹا بھی عالم دین بن گیا ہوتا، تو آج ہم کامیابی کی دہلیز پر کھڑے ہو گئے ہوتے۔ منزل اگر مل جائے، منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہ شیشہ تلاش کر، وہ پتھر تلاش کر جس سے شیشہ کو، وہ شیشہ ہی تلاش کر جس سے پتھر ٹوٹ جائے۔ عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی ہم اور آپ رمضان المبارک کا احترام کریں گے، آنے والے وقت میں جو ہمیں وقت میسر آئے گا ہم اور آپ سب لوگ مل کے جہنم سے آزادی حاصل کریں گے اور علم دین اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کریں گے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چل کر زندگی گزارنے والا بنا، عالم بعمل بنا، اپنی اولادوں کو دین کی راستہ پر چلنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہوئے اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کی۔